شروع اس رب کائنات کے نام سے جو بڑا رحمان اور رحیم ہے۔ دوستو آج ہم جانے لگے ہیں ایسے عرب کنٹری کی سیر پر جسے لینڈ آف ہسٹری کہا جاتا ہے۔ اس انتہائی رچ کنٹری میں آپ کو ہر طرف ہسٹری اور آثار قدیمہ نظر آئیں گے، جہاں آپ کو قوم عاد اور ان کے بادشاہ کی طرف سے بنائی گئی جنت، قوم سمود کے پہاڑوں کو کاٹ کر بنائے گئے بڑے بڑے محلات اور ان کی طرف بھیجے گئے حضرت صالح علیہ السلام کی قبر مبارک بھی دیکھنے کو ملے گی۔ اس کے علاوہ حضرت ایوب علیہ السلام کا مزار اور وہ چشمہ جس سے انہیں شفا ملی تھی، اس کے آثار قدیمہ بھی اسی کنٹری کا حصہ ہیں۔ دنیا کے سب سے بڑے جادوگر سامری جنہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ملک بدر کیا، تو دوستو اس نے بھی اسی عرب کنٹری کا رخ کیا اور اس کنٹری میں آ کر اپنا قلعہ اور جادو سکھانے کی یونیورسٹی قائم کر دی، جو آج بھی پوری دنیا سے لوگ اس کنٹری میں آ کر دیکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ ذرائع کے مطابق حضرت عمران علیہ السلام کا مزار، حضرت ہود علیہ السلام کا مزار بھی اسی کنٹری میں موجود ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وقت کی ملکہ بلقیس جس کا محل بھی آپ کو اس کنٹری میں نظر آئے گا۔ وادی جن کہاں ہے اور یہ اس کنٹری میں کس جگہ پر موجود ہے؟ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار، حضرت معظم بن حذوبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار اور دوستو بہت سارے ایسے حقائق جو آپ اس کنٹری کے بارے میں نہیں جانتے، ہم جانیں گے اس ویڈیو میں۔ دوستو میں بات کر رہا ہوں دنیا کے اکیلے لیٹر او سے شروع ہونے والے عرب کنٹری عمان کی، جہاں کی عورتیں آج بھی لمبے لمبے عبائے پہنتی ہیں تاکہ ان کے قدموں کے نشان ان کے پیچھے مٹتے رہیں۔ وہ ایسا کیوں کرتی ہیں؟ آئیے یہ سب اور بہت ساری دلچسپ باتیں جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ میں ہوں انجینئر زبیر بلوچ اور آپ دیکھ رہے ہمارا چینل زیرو ہیرو سر۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے، ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب اور بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچتی رہے۔ دوستو عمان جسے آفیشلی سلطنت آف عمان کہتے ہیں، یہ عرب کی سب سے پہلے آزاد ہونے والی ریاست ہے۔ دوستو عمان کنٹری یمن، سعودی عرب اور یونائٹڈ عرب امارات سے بارڈر شیئر کرتے ہوئے عربین پیننسولا کے بالکل اینڈ میں آتا ہے، جو کہ تقریباً 3000 سے زیادہ سمندر کے ساتھ بھی اپنا بارڈر شیئر کرتا ہے۔ دوستو یہ جان کر آپ کو خوشی ہوگی، عمان سمندری راستے سے پوری دنیا میں سب سے قریب پاکستان کو لگتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عمان کسی قیمت پر اپنی نیشنلٹی کسی کو نہیں دیتا سوائے گوادر کے بلوچوں کے، کیونکہ دوستو ہم جانتے ہیں گوادر کسی ٹائم میں عمان کی ملکیت ہوا کرتا تھا۔ دوستو اسی وجہ سے کراچی کے لیاری اور بلوچستان کے کچھ علاقوں میں آج بھی آپ کو عمان کے سلطان قابوس کی تصویریں نظر آئیں گی۔ دوستو یوں تو یہ مشہور ہے کہ انسانیت کی اولین نسل عمان میں بسا کرتی تھی، لیکن ماڈرن عمان کی تاریخ 1507 سے پرتگیز سے شروع ہوتی ہے، جنہوں نے 1507 سے لے کر 1650 تک عمان پر حکومت کی، جس کے بعد 1581 سے لے کر 1888 تک اوٹومن امپائر نے اس علاقے پر اپنا راج جمایا، جس کے بعد دوستو دی عمانی امپائر نے جنم لیا، جس نے ایران، پاکستان سمیت زنجبار تک اپنی حکومت جمائے رکھی۔ دوستو ماڈرن ڈے عمان کی بات کی جائے تو سعید بن قابوس نے 1932 میں عمان کا تخت سنبھالا، جس کے بعد دوستو انہی کے بیٹے قابوس بن سعید نے 1970 میں اپنے باپ سے حکومت لے کر عمان کو ترقی کی راہ پر گامزن کر دیا۔ لیکن دوستو اتنی ترقی یافتہ ہونے کے باوجود 2024 میں بھی آپ کو کئی سو سال پرانا عرب دکھائی دے گا۔ دوستو اب شروع کرتے ہیں عمان کے کیپیٹل اور لارجسٹ سٹی مسقط سے۔ مسقط میں دوستو آپ کو دنیا کے بہترین شاپنگ مالز لوگوں سے بھرے ہوئے دکھائی دیں گے،
لیکن آپ جان کر حیران ہوں گے پورے مسقط میں آپ کو 10 فلور سے اونچی بلڈنگ نظر نہیں آئے گی، کیونکہ دوستو یہاں 40 میٹر سے اونچی بلڈنگ بنانے پر پوری طرح پابندی لگی ہوئی ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ ہمارے پاس ابھی کافی زمین ہے، ہمیں دبئی اور سعودی عرب کی طرح فضا میں بلند ہو کر اپنا پاور دکھانے کا کوئی شوق نہیں۔ اس کے ساتھ ہی دوستو آپ کو پورے مسقط میں صرف وائٹ کلرز کی بلڈنگز ہی نظر آئیں گی۔ عمان کا دوسرا بڑا شہر سلالہ ہے۔ اس شہر میں آپ کو جا کر کئی سو سال پہلے کا عرب یاد آ جائے گا۔ پورے سلالہ میں آپ کو بے شمار ایسے مقامات ملیں گے جو آثار قدیمہ اور ہسٹری سے بھرے ہوئے ہیں، اور زیادہ تر وہاں اسلامک ہسٹری سے بھرے ہوئے مقامات آپ کو دکھائی دیں گے۔ محترم دوستو، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو بنی اسرائیل میں چھوڑ کر خود اللہ کے حکم سے کوہ طور پر تورات لینے گئے تو ان کے پیچھے سامری جادوگر نے بنی اسرائیل کو ایک بچڑے کی پوجا پر لگا دیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو سامری جادوگر کو ملک بدر کر دیا۔ دوستو اس وقت بھی سلالہ جادوگری کا گڑھ سمجھا جاتا تھا، اس لیے سامری جادوگر نے سیدھا سلالہ کا رخ کیا اور یہاں آ کر اپنا قلعہ اور جادو سکھانے کی یونیورسٹی قائم کر دی۔ دوستو سلالہ آنے کے بعد سامری نے یہاں لوگوں کو جادو سکھانا شروع کر دیا، اور دوستو وہ عورتوں کے گزرنے کے بعد ان کے پاؤں کی مٹی اٹھوا کر اس پر جادو کرتا تھا تو عورت اس کے قابو میں آ جاتی تھی، پھر جو چاہے اس سے کام لیتا۔ یہ رسم و رواج آج بھی عمان میں اسی طرح چلی آ رہی ہے۔ دوستو آج بھی عمان کی عورتیں آپ کو پیچھے سے لمبا عبایا پہنتے ہوئے دکھائی دیں گی، جس سے ان کے پیچھے قدموں کے نشان مٹتے رہتے ہیں۔ دوستو سامری جادوگر اسی شہر سلالہ میں فوت ہوا تھا، اور آج بھی اس کا قلعہ اور یونیورسٹی عمان میں موجود ہے، جہاں لوگوں کو اندر جانے کی تو اجازت نہیں، لیکن اس قلعے کے باہر کھڑے ہو کر آپ دیکھ اور تصویریں کیپچر کر سکتے ہیں۔ دوستو قوم عاد کے بارے میں آپ نے ضرور سنا ہوگا۔ یہ قوم بھی 8,500 سال پہلے عمان کی سرزمین پر آباد تھی۔ ان کی ہدایت کے لیے تو حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا، لیکن ان کے بادشاہ شداد نے اللہ کے مقابلے میں زمین پر جنت بنوائی تھی، جس میں دوستو اس نے شہد، دودھ اور پانی کی نہریں روا کر رکھی تھیں۔ جب اسے اپنی جنت کی تکمیل کی اطلاع دی گئی اور وہ پہلی دفعہ جنت گھومنے جا رہا تھا، اپنی جنت کے دروازے پر پہنچ کر ایک پاؤں زمین پر، دوسرا اس کے گھوڑے پر ہی تھا تو اللہ کا عذاب آ پہنچا اور حضرت ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی، اور دوستو اللہ تعالیٰ نے قوم عاد پر خوفناک آندیاں مسلط کر دیں جو 7 راتیں اور 8 دن تک چلتی رہیں، یہاں کے پوری قوم نیست و نابود ہو کر رہ گئی۔ لیکن دوستو ان کے آثار قدیمہ آج بھی آپ کو عمان کے پہاڑوں میں نظر آئیں گے۔ اس کے علاوہ دوستو وادی جن بھی عمان میں موجود ہے، جس کے لیے مشہور ہے کہ آپ بند گاڑی کھڑی کر دیں تو آپ کی گاڑی خود بخود 40 کلومیٹر پر آور کی رفتار پکڑ لے گی۔ دوستو قوم عاد کے بعد قوم سمود کا ذکر بھی آپ نے ضرور قرآن کریم میں سنا ہوگا۔ یہ لوگ انتہائی خوشحال اور مضبوط لوگ تھے۔ ان کی ہدایت کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا گیا۔ جب حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو اللہ کا پیغام دیا تو دوستو انہوں نے اللہ کی طرف سے معجزہ مانگا، جس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں اونٹنی عطا کی اور اونٹنی کے لیے ایک چشمہ رواں کر دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے چشمے کا پانی تقسیم کر دیا۔ پانی ایک دن اونٹنی پیتی اور ایک دن قبیلے والے لوگوں کے لیے وقف تھا، لیکن دوستو اس قوم نے نافرمانی کر کے اونٹنی کی کونچیں کاٹ دیں، جس کی وجہ سے اللہ پاک نے ان پر عذاب اتارا اور قوم سمود صفحہ ہستی سے مٹ گئی۔ دوستو اسی اونٹنی کے چٹان پر اللہ کے حکم سے بنائے گئے پاؤں اور قوم سمود کی طرف سے اس اونٹنی کا بہایا گیا خون آج بھی عمان میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا۔ دوستو عمان کا ٹوٹل لینڈ ایریا 3,09,500 اسکوائر کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے، جو کہ زیادہ تر پہاڑی اور میدانی علاقے پر مشتمل ہے۔
2020 کے ایک اندازے کے مطابق عمان کی ٹوٹل پاپولیشن 45,43,900 افراد پر مشتمل ہے۔ ملک کی 90% آبادی مسلمان ہے۔ اس کے علاوہ دوستو کرسچنز، ہندوز اور دوسرے ریلیجنز کے لوگ بھی بستے ہیں۔ یہاں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ دوستو پورے عمان میں کرسچنز کے صرف 2 چرچ ہیں اور یہ دونوں چرچ پاکستان کرسچن کمیونٹی نے قائم کر رکھے ہیں۔ محترم دوستو، عمان ایک ایسا کنٹری ہے جہاں عمانی لوگ صرف 40% ہیں، باقی 60% انڈینز، پاکستانی، بنگالی، سری لنکنز اور فلپین لوگ رہتے ہیں۔ یہاں کے 28% لوگ شہروں میں اور صرف 12% لوگ ولیجز میں آباد ہیں۔ ملک کا فلیگ 3 رنگوں سے مل کر بنا ہے۔ وائٹ رنگ بہادری، سرخ رنگ شجاعت اور سبز رنگ اسلام کی بنیاد کو ظاہر کرتا ہے۔ اور دوستو ان کے فلیگ پر آپ کو سائیڈ پر عمانی سلطنت کی نشانی جامبیا بھی نظر آئے گی، جو کہ یہاں کی ہر ثقافتی چیز پر آپ کو دکھائی دے گی۔ ان کا یہ فلیگ 25 اپریل 1995 میں متعارف کرایا گیا۔ دوستو ان کی ایک بہترین بات بتاتا چلوں کہ عمانی لوگ اپنی صبح کی شروعات لیمن ٹی سے کرتے ہیں، جو کہ ان کی صحت کا بھی ایک راز ہے۔ اس اسلامک کنٹری میں شراب پر پوری طرح بین لگا ہوا ہے، لیکن دوستو کرسچنز لوگ اس قانون سے بری الذمہ ہیں۔ عمان کے قانون کے مطابق یہاں کی سرکاری زبان عربی ہے۔ اس کے علاوہ دوستو بلوچی، اردو، ہندی اور بنگالی بھی بولی جاتی ہے۔ ان کی کرنسی عمانی ریال، کویتی اور بحرینی دینار کے بعد دنیا کی تیسری مضبوط ترین کرنسی ہے، جو کہ 2024 میں ایک عمانی دینار پاکستانی 722 روپیز اور انڈین 216 روپیز کے برابر ہے۔ عمان کی سب سے بڑی یونیورسٹی سلطان قابوس یونیورسٹی ہے، جو کہ عمان کے شہر مسقط میں موجود ہے۔ دوستو اس یونیورسٹی کو سلطان قابوس کے دور میں 1986 میں قائم کیا گیا تھا۔ ملک کی سب سے بڑی مسجد کا نام بھی سلطان قابوس گرینڈ ماسک ہے۔ دوستو عمان کے قانون کے مطابق اگر آپ کسی بھی طرح کا بزنس کریں گے تو آپ کی بزنس پلیس پر ان کے سلطان قابوس کی تصویر ہونا لازمی ہے۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو آپ لاکھوں ڈالر جرمانہ ادا کرنے کے پابند رہیں گے۔ اس ملک کا ہائیسٹ پوائنٹ جبل شمس ہے، جو کہ سطح سمندر سے صرف 34 میٹر بلند ہے۔ انٹرنیٹ ڈومین OM اور ملک کا کالنگ کوڈ 968 ہے۔ عمان میں سب سے زیادہ کھیلا جانے والا کھیل اونٹوں اور گھوڑوں کی ریس ہے۔ دوستو یہ تھی ہماری آج کی انفارمیٹو اور دلچسپ ویڈیو۔ اگر آپ کو پسند آئی ہو تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ بہت جلد ملیں گے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔